تھینک یو، بہت مہربانی انصار مدنی بھائی، آپ میرے تاثرات لے رہے ہیں اس خوبصورت وادی کے بارے میں. تو یہ میں اس کی تعریف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جس طرح سے گلگت بلتستان کو قدرت نے حسین نظاروں سے نوازا ہے، اسی طرح یہ گارگو ویلی بھی ایک قدرت کا ایک حسین تحفہ ہے ہمارے لیے. اور دیکھیں شہر سے یہ اتنا دور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر گلگت شہر اوپر 3 گھنٹے کا واک اور اس سے آگے تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو، اور اس کی ٹمپریچر میں آلموسٹ 20 سے 25 کے درمیان فرق ہے. تو گرمیوں میں آپ اس جگہ کی سیر کے لیے آتے ہیں تو آپ قدرت کے نظاروں سے محظوظ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم ہر سال ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں تھوڑا سا ہائیک بھی کرنا پڑے اور جا کے ایسے نظارے ملے، تو ہم بہت سارے ایسے ایریاز کو کر کے اس سال ہمارا پلان میں یہ گارگو ویلی تھا. تو ہم اپنے بچوں کو لے کے یہاں آئے ہیں، شام کو پہنچے ہیں، ہم نے ٹینٹ لگائے ہیں یہاں پہ، اور شام کے نظارے الگ ہیں، سن رائز کے نظارے الگ ہیں. آپ دیکھیں گلیشیئر ہیں اس کے پیچھے، اس گلیشیئر کے پیچھے کہتے ہیں ہسپر ویلی ہے، اور یہاں جو گلیشیئر ہے اس کے پیچھے جو ہے ہلتورو ہراموش ویلی ہے. اور اسی طرح آس پاس دیکھیں تو بہت سارے گلیشیئرز بھی ہیں، پائن ٹریز بھی ہیں، اور آپ دیکھیں خوبصورت دریا جو ہے یہاں سے ساتھ ہی بہہ رہا ہے نیچے کی طرف. اور کیا بتائیں، آپ یہاں خود دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قدرت نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے گارگو ویلی کو. تو اپنی زندگی میں اس کو آپ کبھی مس نہ کریں، ایک دفعہ ضرور آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں. ایون ہمارے ساتھ 6 سے 8 سال کے بچے بھی ہیں، وہ بھی چل کے یہاں آ سکتے ہیں. مشکل ٹریک نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ فورکاسٹ تھوڑا دیکھ کے آئے ہیں یہاں پہ. اور یہاں جتنے بھی آتے ہیں رسپانسبل بندے آتے ہیں اور ویل اویئرڈ ہیں نیچر کی خوبصورتی کے حوالے سے. وہ صفائی کا تو خاص خیال رکھتے ہیں. بس آپ آئیں تو آپ سے بھی یہ ہماری گزارش ہے کہ اس خوبصورتی میں ٹریش وغیرہ جو ہے لاسٹ میں اس کو ڈسپوز آف کر کے یہاں سے چلے جائیں، تاکہ یہی قدرت کا جو حسین ایریا ہے وہ خوبصورت ہی رہے. تو تھینک یو سو مچ.